سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ مدنی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہجرت کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور مکی کے معنی ہوتے ہیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اب ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں بعض آیتیں ایسی بھی تھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئیں، مکہ مکرمہ میں۔ بعض ایسی آیتیں ہیں کہ حج کے موقع پر مینا، عرفات، مزدلفہ میں سے کسی مقام پر نازل ہوئیں۔ بعض آیتیں بدر میں نازل ہوئیں، حنین کے مقام پر، احد کے مقام پر، طائف کے مقام پر۔ یعنی ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہوں یا مدینہ منورہ سے باہر تشریف فرما ہوں، ان آیتوں کو اور ان صورتوں کو جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی آیتیں اور مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ اور ہجرت سے پہلے جو صورتیں یا جو آیتیں نازل ہوئیں، چاہے وہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہوں یا مکہ مکرمہ سے باہر عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوں اور وہاں پر نازل ہوئی ہوں، انہیں مکی آیتیں اور مکی صورتیں کہتے ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ یہ وہ پہلی صورت ہے کہ ہجرت کے بعد جس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 2 ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 ہے۔ اس میں 286 آیتیں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ الفاظ کے اعتبار سے بھی اور معانی کے اعتبار سے بھی یہ سب سے بڑی صورت ہے۔ اس میں 1000 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، 1000 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ شرعی مسائل موجود ہیں۔ سورہ بقرہ وہ صورت ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کئی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صرف کیے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سال، ایک روایت کے مطابق 8 یا 9 برس سے زائد عرصہ آپ نے اتنے بڑے عرصے میں سورہ بقرہ کی تفصیل کو حاصل کیا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے جن بزرگوں نے فیض حاصل کیا، یعنی تابعین بزرگوں نے، تو وہ صحابہ کرام کی خدمت میں 10 سال 20 سال سورہ بقرہ کو وہ سیکھتے رہے۔ اس قدر یہ اہم ترین سورت ہے۔ سورہ بقرہ کے فضائل میں ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی جس طرح قبرستان میں آپ دیکھتے ہیں عام طور پر سناٹا ہوتا ہے، ویرانی ہوتی ہے، تو اپنے گھروں کو ویران تم نہ کرو۔ فإن البیت تقرأ فیہ سورۃ البقرۃ لا يدخلہ الشیطان، پس بے شک وہ گھر کہ جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے۔ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اگر کسی گھر میں جنات کا اثر ہو، آسیب کا اثر ہو، یا نا اتفاقیاں ہوں، بے برکتی ہو، پریشانیاں ہوں، تو ہر تیسرے دن سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، ساری بے برکتیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، اسم کے معنی نام، الرحمن جو بہت ہی زیادہ مہربان، الرحیم رحم کرنے والا، الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف کے معنی تو حروف ہیں، مقطعات کے معنی ہیں الگ الگ۔ یعنی دیکھیں آپ کوئی بھی حرف ہے، مثلا آگے ذالک لکھا ہے تو ہم زال لام کاف نہیں پڑھتے اسے، بلکہ ملا کے پڑھتے ہیں ذالکا۔
لیکن یہ الف لام میم وہ حروف ہیں جنہیں ہم الگ الگ پڑھتے ہیں، الف الگ، لام الگ، میم الگ، تو اس لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی ایسے حروف جنہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ حروف کیا ہیں، ان کے معنی کیا ہیں؟ تو مفسرین نے بیان کیا سر بین اللہ و رسولہ، یہ سر ہیں، راز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ جیسے بعض باتیں لوگوں کے سامنے کی جاتی ہیں لیکن آپس میں راز کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، اشارات ہوتے ہیں کہ بولنے والا جانتا ہے اور سننے والا جانتا ہے، تو یہ سر بین اللہ و رسولہ ہی ہے، یہ راز ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو حروف ہیں ان کے معنی رسول اللہ بھی نہیں جانتے، تو انہوں نے لکھا کہ یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن بیان فرماتا ہے ثم ان علینا بیانہ، اور ہم آپ پر قرآن نازل فرماتے ہیں، پھر اس کی مکمل وضاحت اور اس کی مکمل تفصیل بیان کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے فرمایا، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مکمل تفصیل کا بیان کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کو ان الفاظ کے معنی نہ بتائے؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی سے کلام کریں اور سامنے والا آپ کے کلام کے چند الفاظ کے معنی نہ سمجھ سکے تو ایسا کلام فضول ہے، کیونکہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ تو اگر اللہ رب العالمین کلام کرے اپنے محبوب سے اور رسول اللہ ہی اللہ کے کلام کو نہ سمجھ سکیں تو یہ کلام فضول ہو جائے گا، اور اللہ فضول کلام سے پاک ہے۔ تو جس نے یہ کہا اس نے اللہ کی بھی توہین کی اور اللہ کے کلام کی بھی توہین کی۔ روح المعانی یہ بڑی مشہور و معروف تفسیر ہے، بڑی مستند تفسیر ہے۔ اس میں لکھا فلا يعرفه بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاولیاء الورثہ۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کو تو اللہ نے یہ علم عطا کیا، تو کیا رسول اللہ کے بعد اور لوگوں کو بھی حروف مقطعات کے معانی اللہ نے بتائے؟ تو روح المعانی کے مصنف تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ ہاں، رسول اللہ کے صدقے میں جو رسول اللہ کے سچے غلام ہیں، وہ اولیاء جو رسول اللہ کے وارث ہیں، انہیں اللہ نے رسول اللہ کی غلامی کے صدقے میں ان حروف کے معانی سکھائے۔ فہم یعرفونہ من تلک الحضرۃ، تو یہ اللہ کے نیک بندے رسول اللہ کی بارگاہ سے ان الفاظ کے معنی سیکھتے ہیں۔ وَتَنْطِقُ لَهُمُ الْحُرُوفُ كَمَا كَانَتْ تَنْطِقُ لِمَنْ سَبَّحَ فِي كَفِّهِ الْحَصَىٰ۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ حروف خود کلام کرتے تھے اور حضور کو خود اپنے معنی بتاتے تھے۔ جس طرح رسول اللہ جب کنکریاں اپنے ہاتھ میں لیتے تو کنکریاں کلام کرتی تھیں، تو اسی طرح اولیاء کرام جب قرآن پڑھتے ہیں تو رسول اللہ کی غلامی کا یہ صدقہ ہے کہ یہ حروف ان سے کلام کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ معنی ہے۔ ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک الکتاب اگر عربی گرامر کی روح سے دیکھا جائے تو ذالکا دور کے لیے یہ اسم اشارہ ہے، جسے انگلش میں دس کہتے ہیں قریب کے لیے، دور کے لیے ڈیٹ کہتے ہیں، تو ہذا یہ قریب کے لیے ہے اور ذالکا دور کے لیے ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ذالک الکتاب وہ کتاب، اور کتاب تو ہمارے سامنے ہے، کتاب تو بالکل قریب ہے۔ تو یہاں پر مفسرین نے ایک اصول لکھا کہ عربی گرامر کا یہ قاعدہ اور یہ اصول ہے کہ کوئی چیز ہو قریب لیکن شان میں بہت زیادہ بلند و بالا ہو، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کہاں مقام اور ہمارا کہاں مقام، ہم تو ان سے بہت دور ہیں۔ تو فرمایا کہ ذالک الکتاب کی یہ معنی ہے
کہ کتاب تو ہمارے بہت قریب ہے، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے یہ بہت بلند و بالا ہے۔ تو جب قریب کی چیز کے لیے دور کا اس میں اشارہ استعمال ہو تو اس کے معنی ہے ذی شان، بلند و بالا۔ ذالک الکتاب، یہ ذی شان بلند و بالا کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ کس بات میں شک نہیں؟ اس بات میں شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ یہ کتاب خود یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ پوری دنیا انسانیت کو ہمیشہ کے لیے چیلنج کیا گیا کہ ایک آیت جیسی آیت بنا کر دکھاؤ، لیکن وہ نہ بنا سکیں۔ تو یہ کتاب خود بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب اتاری گئی ہے رب العالمین کی طرف سے، اور رب العالمین کی طرف سے اس کتاب کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ہدن، ہدایت، لامز لی ہم پہلے سن چکے کے لیے، جیسے الحمدللہ میں ہم نے سنا تھا تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، تو للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یوں تو یہ ہدایت جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہے، اور سب کو یہ کتاب دعوت ہدایت دیتی ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو متقی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو متقی ہیں اگر صرف وہی فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر جو غیر متقی ہیں وہ اس کتاب کو پڑھیں گے تو متقی کیسے بنیں گے؟ تو فرمائیں یہاں پر متقین سے مراد یہ ہے کہ جن میں متقین بننے کی صلاحیتیں ہیں، یعنی جن کے دل زندہ ہیں، کیونکہ آگے ذکر ہو رہا ہے کہ بعض دل وہ ہیں جن پر اللہ نے مہر لگا دی، تو جن کے دلوں پر مہر نہیں لگی اور جن کے دل زندہ ہیں، ایکسپائر نہیں ہوئے، وہ اس کتاب سے ضرور ہدایت پاتے ہیں۔ اگر دل کا میل ہوگا تو اس کتاب کے نور سے دور ہو جائے گا، اور اگر متقی ہوگا تو اسے مزید اللہ رب العالمین کا قرب نصیب ہوگا۔ متقین کے لفظی معنی ہے ڈرنے والے، اور یہ لفظ تقوی جو ہے اس کے معنی ڈکشنری کے اعتبار سے یہ ہوتے ہیں کہ جو چیز آپ کو نقصان دینے والی ہے اس چیز سے آپ بچیں۔ تو متقی جو ہے ہر اس کام سے بچتا ہے جو کام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا ہے، اور وہ جب بچتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کی گرفت سے اور اس کے عذاب سے ڈر کر وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ سے ڈرنا جو ہے یہ تو عام طور پر ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن تقوی کی تعریف یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تو صرف دعویٰ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ کافی نہیں، بلکہ وہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرے، یعنی ہر گناہ سے بچے، یہی ایسا شخص ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تفسیر کبیر میں مختلف تعریفیں کی گئیں تقوی کی، اور بڑی پیاری پیاری تعریفیں ہیں۔ ان تمام تعریفوں کا خلاصہ تو یہی ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، ہر وقت یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ میری گرفت کرنے پر اور پکڑ کرنے پر قادر ہے۔ دنیا کے لوگ اگر دیکھیں نہ دیکھیں، لوگ ناراض ہوں تو وہ مجھے کیا دے سکتے ہیں اور کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر میرا رب ناراض ہو گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہ ہے تقوی کی تعریف، لیکن اس کو مختلف انداز میں بزرگان دین نے اپنے اپنے رنگ میں بیان کیا، اور ہر تعریف ایسی ہے کہ جب انسان سنتا ہے تو زبان سے سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے،
حضرت ابراہیم بن آدم فرماتے ہیں التقوی اللہ یجد الخلق فی لسانک عیبا، تقوی یہ ہے کہ مخلوق کو تیری زبان میں کوئی عیب نظر نہ آئے، یعنی مخلوق کے سامنے تیری زبان بڑی پاکیزہ، بڑی میٹھی اور شائستہ ہو۔ وَلِلْمَلَائِكَةُ فِي أَفْعَالِكَ عَيْبًا، اور تقوی یہ ہے کہ فرشتوں کو تمہارے کاموں میں کوئی عیب اور خرابی نظر نہ آئے۔ وَلَا مَلِكُ الْعَرْشِ فِي سِرِّكَ عَيْبًا، اور تقوی یہ ہے کہ عرش کا جو مالک ہے، بادشاہ حقیقی اللہ رب العالمین، وہ تیرے دل میں کوئی عیب نہ دیکھے۔ یعنی تقوی کا معنی ہوا ظاہر اور باطن گناہوں سے پاک ہو۔ علامہ واقدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں التقوی ان تزین سرک للحق کما زینت ظاہرک للخلق، جس طرح تو اپنے ظاہر کو خوبصورت بناتا ہے لوگوں کے سامنے، کیونکہ لوگ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، تو جس طرح تو جب لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو اپنے ظاہر کو خوبصورت بناتا ہے، تقوی یہ ہے کہ تو رب کی خاطر اپنے باطن کو خوبصورت اور پاک بنائے۔ وَيُقَالُ التَّقْوَى أَلَّا يَرَاكَ مَوْلَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ، بڑی ہی پیاری تعریف ہے۔ کہا گیا کہ تقوی یہ ہے کہ جس کام سے، جس جگہ سے تیرے مولا نے منع کیا، اس جگہ پر تجھے تیرا مولا نہ دیکھے، یعنی اس جگہ پر اس کام میں تو نہ ہو۔ جب انسان متقی ہو جاتا ہے تو اسے کیا کمالات ملتے ہیں؟ سورہ نحل آیت نمبر 128 میں ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، جو متقی لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور تفسیر کبیر میں فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ تمام لوگوں میں اس کی عزت ہو جائے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں ذلت اور رسوائی سے بچے، جو یہ چاہتا ہے کہ تمام لوگوں میں زیادہ عزت والا ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ ومن احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، اور جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ ومن احب ان یکون اغنی الناس فلیکن بما فی ید اللہ اوثق مما فی یدہ، اور جو یہ چاہتا ہو کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائے، غنی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ جو اس کے پاس مال ہے اس پر وہ اتنا بھروسہ نہ کرے جتنا اللہ کی طاقت و قدرت پر اس کا بھروسہ ہو، یعنی اللہ کی طاقت و قدرت اور اللہ جو نعمتیں دے گا اس پر بھروسہ اپنی جیب میں موجود دولت سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ متقیوں کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ الذین، وہ لوگ، الذین کہ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے، الذین وہ لوگ، وہ جو، اور صراط الذین آیا تھا تو وہاں ترجمہ ہوا تھا راستہ ان لوگوں کا، اور یہاں پر الذین وہ لوگ، تو ان لوگوں کا، وہ لوگ، اس طرح کا ترجمہ الذین کا ہوتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں گے تو ہر جگہ پر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ یؤمنون، ایمان سے ہے، ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب پر، یعنی متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو چیز ظاہری حواس سے حاصل نہ کی جا سکے، یعنی آنکھ سے نہ دیکھی جا سکے،
کان سے نہ سنی جا سکے، زبان سے چکھی نہ جا سکے، بدن سے اسے انسان چھو نہ سکے، ناک سے اسے سونگھ نہ سکے، اسی طرح آلات کی مدد سے، جو سائنسی آلات ہے اس کی مدد سے بھی وہ حاصل نہ کر سکے، اور عقل خود بخود اسے سمجھ نہ سکے، اسے غیب کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو طاقتیں دی ہیں کسی چیز کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ طاقتیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ناکافی ہوں۔ مثلا قبر میں عذاب ہوتا ہے اور قبر میں نیک بندوں پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر رسول اللہ ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں خود اس کی خبر نہ ہوتی۔ قیامت آئے گی، اور اس طرح قیامت آئے گی، پھر قیامت کے بعد ایک دن ہوگا 50,000 سال کا، پھر اس طرح لوگ جنت میں جائیں گے اور پھر جہنم میں بھی لوگ جانے والے جائیں گے۔ جہنم ایسی ہے، جنت ایسی ہے، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان اپنی عقل سے اور اپنی آنکھوں سے، اپنے کان کی مدد سے خود بخود نہیں جان سکتا جب تک کہ رسول اللہ نہ بتائے۔ تو یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں، اور رسول اللہ کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ تو یہ ہے غیب۔ تو مومنین، متقی لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ غیب کے ایک اور معنی بھی یہاں پر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے کوئی حکم دیا، وہ حکم ان کی سمجھ سے بالاتر ہے، اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، یا وہ حکم ایسا ہے کہ بظاہر اس کا انہیں نقصان محسوس ہوتا ہے، تو مومنین اس پر یقین رکھتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، چاہے اس کی حکمت ہماری سمجھ میں نہ آئے، چاہے ہمیں اس کا نقصان نظر آتا ہو۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم رکھتے ہیں۔ اب ایک چیز کو ذرا نوٹ کیجئے، پہلے آیا یؤمنون، پھر آیا یقیمون، تو دونوں میں یا ہے شروع میں اور آخر میں واو نون ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں کہ جن میں شروع میں یا ہو اور آخر میں واو اور نون ہو، تو یا کا ترجمہ وہ کرتے ہیں اور واو اور نون کا جو ترجمہ ہے وہ ہم جمع کا کرتے ہیں۔ یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، یقیمون، وہ قائم رکھتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی آ رہا ہے اور جمع کا ترجمہ ہے، تو یہ چیز آپ یاد رکھیں گے تو قرآن کو سمجھنا آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گا۔ کس کو قائم رکھتے ہیں؟ الصلاۃ، نماز کو۔ الصلاۃ، نماز۔ یوں تو صلاح کے بے شمار معنی ہیں اور مشہور و معروف 4-5 معنی ہیں، اور ایک مشہور معنی دعا بھی ہے، لیکن یہاں پر الصلاۃ سے مراد دعا نہیں بلکہ وہ نماز ہے جو رسول اللہ نے ہمیں سکھائی اور جو 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں۔ یقیمون، وہ قائم رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا وہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ فرمایا قائم رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یقیمون کے معنی ہے یحافظون و یدیمون، نماز کی وہ حفاظت کرتے ہیں، محافظت کرتے ہیں اور ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ یقیمون کے معنی ہے وہ ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ ظاہری ادب تو آپ جانتے ہیں کہ نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ، مستحبات پورے ہوں، وضو صحیح ہو، غسل صحیح ہو، کپڑے پاک ہوں، صحیح طور پر وہ نماز ادا کرے۔ اور باطنی آداب یہ ہیں کہ نماز میں توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو اور دنیا کے لوگوں کی طرف اس کی توجہ نہ ہو، دنیا کے کام کی طرف توجہ نہ ہو، جو پڑھ رہا ہو اس کی طرف توجہ ہو۔ اور کس طرح نماز پڑھے؟ حدیث پاک میں اس کا طریقہ بتایا گیا، کأنک تراہ، اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، کأنک تراہ۔ اور اگر یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا تو اتنا تصور کر لے، فإنہ یراک، کہ وہ تو بے شک تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔
تو یہ تصور قائم ہو جائے کہ میں رب کے دربار میں ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ جو کیفیات دل میں پیدا ہوں گی تو اس سے خشوع و خضوع نصیب ہوگا، اور پھر نماز کا وہ درجہ نصیب ہوگا کہ جو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ 2 رکعات نفل اس طرح ادا کرے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور توجہ اللہ ہی کی طرف ہو، تو سلام پھیرتے ہی اسے جنت کا مژدہ سنایا جاتا ہے۔ یہی نماز ہے جو برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ لیکن ہم نماز پڑھنے کے باوجود برائیوں سے نہیں بچتے، اس کا معنی یہ ہے کہ ظاہری آداب میں یا باطنی آداب میں کوتاہی ہے۔ جب بھی نماز پڑھنے لگیں، ہو سکے تو نماز کی جگہ پر بیٹھ جائیں 2 منٹ کے لیے اور اللہ سے دعا کریں، اور اس طرح دعا کریں: اے اللہ، مجھے نماز کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے درست و صحیح توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک تو دعا سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا دعا کے صدقے میں، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی مادری زبان میں دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف اس کی توجہ مبذول ہو جاتی ہے۔ پھر نماز شروع کرے، پوری کوشش کرے کہ توجہ سے پڑھے، اور حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ توجہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز مکمل پڑھ لے، مثلا ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، تو مکمل پڑھنے کے بعد وہ غور و فکر کرے کہ کتنی رکعتوں میں میری توجہ رہی اور کتنی رکعتوں میں میری توجہ ہٹ گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں مثلا اس کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ 4 رکعتیں ایسی تھیں کہ میری توجہ ہٹ گئی تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کفارے میں 4 رکعت نفل پڑھے، تو انشاءاللہ عز و جل نماز توجہ سے پڑھنے کی عادت ہو جائے گی۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقہی اعتبار سے بے توجہی سے نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، مگر روحانی اعتبار سے اس کا کما حق وہ فائدہ نہیں ہوتا، روحانیت حاصل نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی جو نماز بے توجہی سے پڑھی جائے۔ وَمِمَّا، اور اس سے جو، یہ اصل میں من ما تھا، من کے معنی سے، ما معنی جو، اور پھر آپس میں ملا دیا گیا۔ وَمِمَّا، اور اس سے جو رزقناہم، رزقنا ہم نے دیا۔ اب دیکھیں نا آ رہا ہے، رزقنا، تو یہ نا کے معنی ہے ہم، اور رزق کے معنی دیا۔ رزقنا جو ہم نے دیا، ہم انہیں، جو ہم نے دیا انہیں، ان نعمتوں میں سے ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ کس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں۔ یہاں بھی دیکھیں ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یا کے معنی ہم نے کیے وہ، اور واو و نون ہے آخر میں، ترجمہ کیا گیا خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزقناہم یہ رزق سے ہے، اور رزق کسے کہتے ہیں؟ ایک تو عرف میں رزق کے معنی ہے کہ جب ہم نوکری کے لیے جاتے ہیں اور نوکری پر جو ہمیں رقم ملتی ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمیں رزق ملا ہے، لیکن رزق کی تعریف جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ فرمایا الرزق فی اللغۃ النصیب والعطاء ویطلق علی الحسی والمانوی۔ رزق لغت میں حصے کو اور اللہ کی عطا کو کہتے ہیں، چاہے وہ عطا حصی ہو یا مانوی، سب کو رزق کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں طاقتیں دیں، جو نعمتیں عطا فرمائیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں۔ جو مال ہے، اولاد ہے، یہ بھی رزق ہے۔ جو علم ہے، جو معرفت ہے، جو صلاحیتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں، یہ سب رزق ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا معنی بہت وسیع ہے کہ وہ اپنا مال زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ فطر کی صورت میں، اور نفلی خیرات کی صورت میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ جو انہیں اللہ نے علم دیا، جو صلاحیتیں دیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی نعمتیں اللہ نے دیں وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں۔
اگے ارشاد فرمایا والذین، دیکھیں الذین اوپر بھی آیا اور واو ہم کئی مرتبہ سن چکے، واو کے معنی اور، الذین مانے وہ لوگ، اور یہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 2000 الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معنی یاد ہو جائیں تو قرآن کا مفہوم سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک لفظ کا معنی یاد کر لیں تو بار بار وہ لفظ ریپیٹ ہوتا ہے جس سے وہ معنی پختہ ہو جاتا ہے۔ واؤ کے معنی اور الذین وہ لوگ، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون، دیکھیں پھر ریپیٹ ہوا، وہ ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو، یہاں پر با جو ہے بازر بی اس کے معنی ہے پر، بما اس پر جو، ماں کے معنی جو، انزل نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو، انزل نازل کیا گیا، دیکھیں 2 دفعہ آیا، انزل نازل کیا گیا، اتارا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، قبل تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قبل پہلے، اور کاف زبر کا مانے آپ سے پہلے، یعنی متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ رسول اللہ پر نازل کیا گیا وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اے محبوب جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا ان کتابوں اور صحیفوں پر بھی متقیوں کا ایمان ہوتا ہے، لیکن عمل صرف قرآن پاک پر کیا جائے گا، دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان آسمانی کتابوں میں رد و بدل کر دیا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ کئی احکامات جو ہیں قرآن نے بدل دیے، منسوخ فرمائے، اور وہ جو احکامات تھے وہ ایک وقت کے لیے تھے، ان کا وقت پورا ہو گیا تو قرآن نے دوسرے احکام بیان کیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پچھلی کتابوں کی وہ باتیں کہ جنہیں قرآن نے بیان کیا ان پر ہم عمل کرتے ہیں، اور در حقیقت یہ قرآن ہی پر عمل ہے، اصل میں ہم عمل تو قرآن ہی پہ کرتے ہیں، لیکن قرآن رسول اللہ کے بیان کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو احادیث طیبہ یہ قرآن کی تشریح اور تفسیر ہے، تو ہم احادیث طیبہ پر بھی عمل کرتے ہیں کیونکہ یہ قرآن ہی کی وضاحت کرتی ہیں، اور احادیث طیبہ بھی رسول اللہ جو بیان فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قلب انور پر ان کا مضمون القاء فرمایا، اور صحابہ کرام کی جو اقوال ہیں ان پر بھی عمل اس لیے کیا جاتا ہے، صالحین کے اقوال پر، کہ انہوں نے فیض جو ہے وہ رسول اللہ سے پایا، تو ان کے اقوال بھی در حقیقت قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ ایک اور بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ فرمایا کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو مومنین ہیں متقین ہیں وہ دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر متقی ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے حضور کے بعد بھی کوئی نبی آتا اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہوتا تو پھر اس کا ذکر کیا جاتا، ایسا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حضور کے بعد، مگر وہ پہلے آ چکے ہیں، وہ نئے نبی نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر، وَبِالْآخِرَةِ آخرت پر، یہاں بھی با کے معنی پر، اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، واو نون ہے دیکھیں تو ہم جمع کا ترجمہ کر رہے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ تو یقین کے متعلق فرمایا کہ یقین جو ہوتا ہے کسی بات کا علم ایسا ہو کہ اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے، اور یقین کی تعریف یہ بھی کی گئی کہ یقین کسی چیز کا ایسا ہو
کہ انسان کو سوچ بدلنے پر مجبور کر دے، یعنی انسان اس کے خلاف سوچ بھی نہ سکے اور اس کے خلاف کوئی کام بھی نہ کر سکے۔ یعنی جسے آخرت کا یقین ہوگا وہ ہر وقت آخرت کی تیاری کرے گا اور کبھی وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو آخرت میں اسے نقصان دے۔ دنیا کے معنی ہوتے ہیں جو قریب ہے، اور آخرت کے معنی ہے جو بعد میں آنے والی ہے۔ تو آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بعد میں آتی ہے، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہم سے قریب ہے۔ یہ متقی لوگ ہیں، اور آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، علی ھدی ہدایت پر، ایسی ہدایت من ربہم جو ان کے رب کی طرف سے ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیں ہم فلاح کا ترجمہ کر دیتے ہیں کامیابی، لیکن اردو زبان میں وہ وسعتیں نہیں جو عربی زبان میں ہے۔ فلاح کا ترجمہ جی کامیابی کر دیا، لیکن فلاح کی جو تفسیر ہے یا تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ فلاح کے معنی یہ ہیں مکمل کامیابی، یعنی فلاح کے معنی ہے دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں اور برکتیں مل جائیں، اسے فلاح کہتے ہیں۔ تو اسے آپ نے اندازہ کر لیا کہ کسی لفظ کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے تو اردو کا لفظ کا ترجمہ وہ عربی لفظ کی مکمل وضاحت نہیں کرتا، تو اس لیے تفاسیر کا مطالعہ اور بزرگان دین سے فیض حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو فلاح کے معنی ہے مکمل کامیابی، جس میں کوئی کجی اور کمی باقی نہ رہے، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں، سعادتیں اور برکتیں نصیب ہو جائیں۔ مفسرین نے لکھا لیس فی کلام العربی کلہ اجمع من لفظۃ الفلاح لخیر الدنیا والآخرہ کما قالہ ائمۃ اللغۃ۔ لغت کے جو امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں فلاح سے اچھا کوئی لفظ ہی نہیں کہ جو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو جمع کرنے والا ہو، اتنا یہ وسیع اور عظیم لفظ ہے فلاح۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، دنیا کی ساری برکتیں، ساری رحمتیں، سعادتیں، اور آخرت کی ساری برکتیں، سعادتیں اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، متقین کے ذکر کے بعد ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں کہ جو انسان جب تقوی اختیار نہیں کرتا اور ایمان سے دور ہو جاتا ہے تو اسے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک، ان مانے بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفروا کفر سے یاد رکھیں، جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم حمزہ زبر آ مانے کیا، انذرتا آپ نے ڈرایا، ہم انہیں، ام یا، لم تنذر نہ ڈرایا آپ نے، لم کے معنی نہ، تنذر لم تنذر نہ ڈرایا آپ نے، ہم انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا مانے نہیں، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام کو پیش کیا تو سارے ہی کافر تھے، جب آپ نے پیش کیا تو ان کافروں نے یعنی کفار مکہ نے بڑی مخالفت کی اور آپ کے دشمن ہو گئے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ مسلمان ہوئے، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ پورا جزیرہ عرب کے اندر اسلام پھیل گیا اور اکثر لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ
جو کافر ہیں انہیں آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو فرمایا مفسرین نے کہ یہاں کفر سے مراد وہ کافر ہیں کہ جن کا کفر بہت پختہ ہو چکا ہے، اور ایسا پختہ ہو چکا ہے کہ کفر نے ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیا، وہ مراد ہے۔ جیسے ابو جہل، ابو لہب اور اس طرح کے کافر کہ حضور نے بہت سمجھایا لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے، تو یہاں وہ کافر مراد ہیں۔ پھر یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ڈرانا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، یعنی انہیں فائدہ نہ ہوگا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائدہ ضرور ہوگا کہ آپ کا مشن ہے اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا، اور دین کے پیغام کو پہنچانے میں ثواب ملتا ہے چاہے سامنے والا قبول کرے یا نہ کرے۔ جیسا کہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک و مولا، جو تیرے دین کی طرف بلائے اور نیکی کا پیغام دے اس کے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ تو فرمایا کہ میں اسے ہر جملے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوں، اور مجھے اسے جہنم میں جلانے میں حیا آتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ میں اسے جہنم میں داخل نہیں فرماؤں گا۔ اگر ہم کسی کو دین کی دعوت دیں، چاہے ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہماری بات کو قبول نہیں کرے گا، پھر بھی دعوت دینے میں کوئی حرج نہیں کہ ہمیں دعوت دینے کا ثواب بھی ملے گا، اور دوسری بات یہ کہ حجت قائم ہو جائے گی، وہ کل بروز قیامت ہمیں پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ ایک شخص جنت میں جا رہا ہوگا تو اس کا پڑوسی ہوگا، وہ شور مچائے گا اور وہ کہے گا، مالک و مولا، اس نے میرے حقوق میں کوتاہی کی ہے۔ تو وہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے تو نہ اس کے مال میں کوئی خیانت کی ہے نہ اس کے اہل میں کوئی خیانت کی ہے۔ تو پڑوسی کہے گا، مالک و مولا، یہ بات تو درست ہے، نہ مال میں اس نے خیانت کی ہے نہ اہل میں، لیکن یہ خود نیکیاں کرتا تھا، لیکن کبھی اس نے مجھے نیکی کا پیغام نہیں دیا، مجھے گناہوں سے بچانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی اصلاح کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کسی کے بارے میں 200% ہمیں خیال ہو کہ یہ ہماری بات نہیں مانے گا، پھر بھی اسے نیکی کا پیغام دیں تاکہ کل بروز قیامت یہ حجت قائم نہ کر سکے کہ میں اس کا رشتہ دار تھا، میں دوست تھا، میں پڑوسی تھا، لیکن کبھی اس نے مجھے نیکی کا پیغام نہیں دیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ختم اللہ علی قلوبہم، فرمایا کہ مہر لگا دی اللہ نے، ختمہ مہر لگا دی، اسی لیے خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں کہ انگوٹھی کے ذریعے پہلے مہر لگائی جاتی تھی، خاتم مہر لگانے کا آلہ۔ اسی طرح خاتم کے بھی معنی ایک ہوتے ہیں، مہر لگانے والا آلہ۔ مہر سے مراد آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ مہر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو مہر ہے کہ اسٹیمپ لگتی ہے جسے ہم مہر کہتے ہیں کہ کسی کاغذ پر مہر لگا دی، اور ایک یہ ہے کہ سیل کر دیا جاتا ہے کسی چیز کو، مثلا یہاں سے اگر ہم کوئی پارسل بھیجتے ہیں تو اسے سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ اندر کی چیز باہر نہ نکل سکے اور باہر کی چیز اندر داخل نہ ہو سکے۔ تو یہاں ختمہ سے وہی سیل مراد ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی اب دل سیل پیک ہیں، کفر باہر نہیں نکلے گا اور ایمان اندر داخل نہیں ہوگا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ قلوب یہ قلب کی جمع ہے جس کا معنی ہے دل۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر۔ سمعی کان، ابصار آنکھیں، غشاوہ پردہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔
غشاوہ اس پردے کو کہتے ہیں جو مکمل طور پر ڈھانپ لے، کوئی سراغ باقی نہ رہے کہ جس سے انسان دیکھ سکے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر ذہن میں بعض لوگوں کے یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جب اللہ ہی نے مہر لگا دی تو پھر یہ ایمان نہیں لائے تو ان میں ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ مہر جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے تو پیدائشی طور پر ان کے دلوں پر، کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر نہ تھی، پردہ نہ تھا۔ جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی، لیکن انہوں نے کفر کر کر کے، گناہ کر کر کے اپنی صلاحیتوں کو برباد کر دیا۔ جیسے کوئی اپنی جوانی کو برباد کر دیتا ہے، کوئی اپنی صحت کو برباد کر دیتا ہے، تو کسی شخص کے متعلق کہا جائے کہ اسے دوائی دی جائے یا نہ دی جائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ ایسا مریض ہے، اس نے خود اپنی صحت کو برباد کیا ہے، تو اس میں دوائی کا قصور نہیں ہے، اور نہ شروع ہی سے اس کی یہ حالت تھی، بلکہ شروع میں تو صحت مند تھا، خود اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کیا۔ تو ان کافروں نے کفر کر کے، گناہ کر کر کے اپنے دل کو میلا، گندا، کالا، سخت اور ایسا بیمار کر دیا کہ یہ لا علاج ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا۔ تو اب ان پر نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ کفر کرنے کی وجہ سے یہ تباہ ہوئے، اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے اپنی ناراضگی کی مہر لگا دی۔ حدیث پاک میں ہے المؤمن اذا اذنب ذنبا، اور یہ حدیث علامہ بغوی علیہ الرحمٰن نے تفسیر بغوی میں لکھی، اور مختلف الفاظ کے ساتھ دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے، جیسے ترمذی شریف میں کتاب التفسیر میں یہ حدیث پاک الفاظ مختلفہ کے ساتھ ہے۔ المؤمن اذا اذنب ذنبا، مومن جب گناہ کرتا ہے، کانت نقطہ سودا فی قلبہ، تو ایک کالا نقطہ ہو جاتا ہے اس کے دل میں، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، پھر اگر وہ توبہ کر لے، گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ سے معافی مانگے، سُقِلَ قَلْبُهُ مِنْهَا، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور وہ کالا نقطہ ہٹ جاتا ہے۔ وَإِن زَادَتْ حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ، اور اگر وہ گناہ مزید کرے تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل وہ کالا کر دیتا ہے۔ وَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، یہ وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا۔ پھر رسول اللہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو جب مومن گناہ کرے تو نقطہ زنگ کا لگ جائے، اور توبہ نہ کرے تو زنگ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو کالا کر دے۔ جب مومن کا یہ حال ہے تو کافروں کا تو دل برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے دل کالا ہوتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کفر کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں دل پر مہر لگا دی گئی، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل گناہوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے مردہ ہو گئے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ دل سے کیا مراد ہے۔ ایک تو وہ دل ہے جو سینے میں دھڑک رہا ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن علامہ مظہری تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ یہاں دل سے مراد عقل اور سمجھ مراد ہے، کہ ان کی سمجھ اور عقل پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کی سمجھ اور عقل وہ مردہ ہو گئی۔ اور اس کی دلیل وہ قرآن پاک کی یہ آیت پیش کرتے ہیں، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس کتاب میں، قرآن میں ضرور نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل ہو، یعنی جس کی عقل ہو، جس کو سمجھ حاصل ہو، اس کے لیے یہ کتاب نصیحت ہے۔ اور پھر یہ حدیث پیش کرتے ہیں مسلم شریف کی کہ فرمایا
ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد، بے شک بنی آدم کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں اور سارے دل ایک ہی دل کی طرح ہیں، یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے ہر چاہت آسان ہے۔ یصرفہ کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے دلوں کو پھیرتا ہے۔ تو دل کو پھیرتا ہے یعنی عقل، معرفت، سمجھ، سوچ یہ پھر جاتی ہے، کبھی سوچ نیکی کی طرف ہوتی ہے اور کبھی گناہوں کی طرف۔ پھر رسول اللہ نے یہ دعا کی، ثم قال، پھر آپ نے اس طرح دعا کی، اللہم مصرف القلوب، اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، تو ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کی طرف پھیر دے۔ اذا فسدت الجسد کلہ، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اگر دل مردہ ہو، دل میں زنگ لگ جائے تو انسان کو عبادت میں بھی سستی ہوتی ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اور دل میں روحانیت ہو تو وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ تو دل یہ معرفت ہے، یہ سمجھ ہے، یہ عقل ہے، اور یہ چیزیں جب خراب ہو جاتی ہیں تو انسان تباہ ہو جاتا ہے۔